9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں میں سے ہر دن کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ یقیناً رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 3288 نمبر پر۔ اور یوم عرفہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا۔ یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ملائکہ کے سامنے اہل موقف پر یعنی جو لوگ عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں ان پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے غبار آلود لباس کے ساتھ، پراگندہ بالوں کے ساتھ میرے لیے آئے ہیں، یعنی ان کا لباس میلا ہو گیا، ان کے بال پراگندہ ہو گئے، لیکن یہ میرے لیے آئے ہیں۔ تو اس دن پہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو خواہ وہ حج کرنے جائے یا پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو، ان دنوں میں نیک اعمال کی حرص رکھنی چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ جانتے ہیں اس دن کی کیا خصوصیات ہیں؟ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ اس دن پہ اللہ رب العزت نے اسلام کو ہمارے لیے مکمل کر دیا تھا، اہل اسلام پر اپنی نعمت کو تمام کیا تھا۔ سیدنا عمر سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں، یعنی وہ اتنی بڑی خوشی ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، جس دن اور جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی ہم اس سے آگاہ ہیں۔ جمعہ کا دن تھا اور آپ عرفات میں کھڑے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو قرآن مجید کی تکمیل اور دین اسلام کی تکمیل جمعہ کے دن پہ ہوئی اور عرفات کے میدان میں۔ یوں تو عشر ذوالحجہ کے سارے ہی دن بہت معتبر ہیں، لیکن عرفہ یعنی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 9 ذوالحجہ کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر کر کے بتاتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، وہ دور دراز سے پراگندہ سر اور غبار آلود یہاں پر آئے ہیں، میری رحمت کی امید کرتے ہیں اور انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا نہیں ہے۔ اس 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ روایت ابن خزیمہ کی ہے۔ ایک اور روایت میں یوں آیا ہے، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ سر غبار آلود آئے ہیں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ ان سب کو میں نے معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص گناہگار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ روایت ابن خزیمہ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں تمہاری حاضری کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت پر فخر کرتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، مگر حق العباد، بندوں کے حقوق یعنی یہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ نیک لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں اور نیکوں کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اور مزدلفہ میں بھی اللہ تعالیٰ نیکوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ روایت الترغیب کی ہے۔ یہ دن جب رحمتیں انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں،
जब अल्लाह की बख्शिश इंसानों का इंतजार करती है, ये दिन है जिन दिनों में एक इंसान अपने रब का कुर्ब हासिल करता है। इब्न माजा और अत-तरगीब की रिवायत में है कि इब्लीस और उसकी औलाद पहाड़ों पर चढ़कर हाजियों को देखकर परेशान होते हैं और चिल्लाते हैं। हजरत अब्बास रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा की शाम को अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ फरमाई। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिला, आपकी तमाम उम्मत को बख्श दूंगा मगर जालिम और हुकूकुल इबाद अदा न करने वालों को माफ नहीं करूंगा, जब तक के जालिम से मजलूम को हक न दिला दूं। आपने अर्ज किया, खुदाया अगर तू चाहे तो मजलूम को जन्नत में जगह दे सकता है। इस शाम को भी आपकी दरखास्त मंजूर नहीं हुई। मुजदलफा में फिर सुबह को आपने इसी दुआ को दोहराया तो आपकी दुआ कबूल हुई। हदीस के रावी कहते हैं कि दुआ की कबूलियत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के रसूल आप इस वक्त मुस्कुराया नहीं करते, आपको अल्लाह हमेशा मुस्कुराता रखे। आपने फरमाया, अल्लाह के दुश्मन इब्लीस ने जब मेरी दुआ की कबूलियत के बारे में जान लिया तो हाय हाय करता हुआ सर पर मट्टी डालने लगा और मुझे इब्लीस को देखकर हंसी आ गई। ये रिवायत इब्ने माजा की है।